السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا سلطان معظم میری ایک خواہش پوری کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا اے نوجوان بتاؤ تیری کیا خواہش ہے۔ تمام درباری سمجھے کہ یہ نوجوان ہے لہٰذا یہ سونے کے سکوں کی ہی خواہش کرے گا تاکہ اپنی جوانی اچھے طریقے سے ہی گزار سکے، لیکن اس نوجوان کی خواہش اس کے برعکس تھی اور اس کے جواب نے تمام درباریوں حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیران کر دیا۔ اس نے کہا سلطان معظم میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، حتیٰ کہ کئی لوگوں پر ظلم کیا اور اس کی میں سزا بھی بھگت چکا ہوں، لیکن سلطان معظم میں اپنے اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں احتشام یوگیزی کی طرح اپنے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے دنیا یاد رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے نوجوان جس آدمی کا تم نام لے رہے ہو وہ آدمی اللہ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ پورا مصر اس کا مرید ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس نے کہا سلطان معظم میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس برگزیدہ بندے کو اپنے دربار میں بلائیں اور اس سے پوچھیں، کیونکہ وہ آدمی جوانی تک بہت بڑا گناہ گار اور جسم فروش انسان تھا۔ وہ گاؤں سے لڑکیوں کو چند سکوں میں خرید کر لے جاتا اور آگے جا کر کوٹھوں پر بیچ دیتا، لیکن اتنا گناہ گار بندہ آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے اللہ سے لو لگائی اور اتنا عبادت گزار بن گیا کہ اس کا آدھا مصر مرید بن گیا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے ولی بھی اس کے مرید بن گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بھی سوچنے لگے اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ نوجوان جوانی میں بہت بڑا ڈاکو اور جھوٹا انسان تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اب سلطان کو بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ آج اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ اس نوجوان ولی اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ مصر کے شہر منصورہ میں ہوتا اور لوگ اس ولی اللہ کو نہ دیکھ پاتے تو پورے منصورہ شہر کے اندر بے چینی پھیل جاتی اور اس ولی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے لوگ نکل پڑتے۔ لوگوں کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ سلطان نے اپنے ایک جاسوس کو حکم دیا اور کہا جا کر معلوم کرو کہ وہ نوجوان اس وقت کہاں ہے اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ میں اس سے اس راز کے بارے میں ضرور پوچھوں گا کہ جوانی میں اتنا بڑا گناہ گار، جھوٹ بولنے والا اور دھوکے باز انسان اتنا بڑا ولی اللہ کیسے بن گیا۔ سلطان کا ماہر جاسوس گھوڑے پر سوار ہوا اور دوپہر کے وقت سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا سلطان معظم وہ نوجوان اس وقت منصورہ شہر کی پہاڑیوں کی چوٹی پر جھاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو اتنے میں وزیر نے کہا سلطان معظم آپ سپاہی کو حکم دیں کہ وہ جا کر اس ولی اللہ کو حکم دے کہ وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہو جائے۔ اتنے میں سلطان نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ لو لگا کر اتنی زیادہ عزت کما لی ہو اسے یہاں دربار میں بلانا مناسب بات نہیں ہے، لہٰذا میں خود چل کر اس کے پاس جاؤں گا۔ تو اتنے میں اس نوجوان نے کہا سلطان معظم میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں تاکہ حقیقت کے بارے میں بھی جان سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا، اپنے چند وزیروں، چند کمانڈروں اور اس نوجوان کو لے کر اس ولی اللہ سے ملاقات کے لیے نکل پڑے۔ شام کے وقت سلطان جب اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو جاسوس کی خبر کے مطابق وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ وہ نوجوان عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ اسے سلطان کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ سلطان نے اس کے قریب جا کر سلام کیا تو سلطان کو دیکھ کر وہ نوجوان یکدم اپنی جائے نماز سے کھڑا ہو گیا اور کہا سلطان معظم آپ یہاں کیسے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اے نوجوان تمہاری عبادت اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ سارے کا سارا مصر تیرا مرید بن گیا ہے۔ لوگ اتنے مرید بن گئے ہیں کہ اگر ایک دن بھی تو نظر نہ آئے تو لوگ تجھے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو کیا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے ساتھ میری جھونپڑی میں چلیں۔ اتنے میں سلطان نے کہا میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میرے چند وزیر، چند سپاہی اور ایک نوجوان ہے جو مجھے تیرے پاس لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا سلطان معظم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان سلطان کو اور اس کے وفد کو لے کر جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس نے سلطان کو دودھ پیش کیا تو جب سلطان نے دودھ چکھا تو وہ ہرن کا دودھ تھا۔ سلطان حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کے پاس ہرن کا دودھ کہاں سے آ گیا، لیکن سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک راز ہے، لہٰذا اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اتنے میں وہ نوجوان ولی اللہ سلطان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سلطان نے کہا اے نوجوان میں نے صرف تمہارے بارے میں اتنا سنا ہے کہ تم منصورہ شہر کے سب سے بڑے ولی اللہ بن گئے ہو، پورا شہر آپ کا مرید بن گیا ہے، تم لوگوں کے دلوں میں بستے ہو۔ پھر سلطان نے اپنے پاس کھڑے نوجوان کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نوجوان سے پتہ چلا ہے کہ چند سال پہلے تم لڑکیوں کی جسم فروشی کا کام کرتے تھے، حتیٰ کہ داغے بھی ڈالتے تھے، حتیٰ کہ تم اس سلسلے میں کئی بار سزا بھی بھگت چکے ہو۔ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا
جس نے تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے اور میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اب میرے سامنے اتنی بڑی شخصیت آ گئی ہے کہ اب میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم، میں بچپن ہی سے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے بابا مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اس سے ہمارے گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے شہر سے ہجرت کر کے اسکندریہ شہر چلا آیا تاکہ یہاں میں کسی اچھے تاجر کے پاس ملازمت کر سکوں اور اس سے میری اچھی خاصی کمائی بھی ہو جائے گی اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سلطان معظم اسی دوران میں چوریاں بھی کرتا تھا، ڈاکے بھی ڈالتا تھا اور مزدوری ملنے پر مزدوری بھی کیا کرتا تھا۔ سلطان معظم، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو مجھ میں نہ ہو، اور شاید یہ ساری برائیاں حالات کی وجہ سے تھیں۔ سلطان معظم، جب میں اسکندر شہر کے بازار میں پہنچا تو میں بہت سارے تاجروں کے پاس گیا تو مجھے ایک تاجر کے پاس ملازمت مل گئی، لیکن جب اس نے مجھے تنخواہ بتائی تو اتنے تو میں اپنے علاقے سے بھی کما لیتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے مجبوری میں آ کر اس ملازمت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ سلطان معظم، میں اس بازار میں کئی مہینوں تک کام کرتا رہا۔ میں اس بازار میں ایک بندے کو دیکھتا جو سارا دن بازار میں گھومتا پھرتا خرید و فروخت کرتا اور کوئی کام نہ کرتا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا، نہ ہی یہ کوئی تاجر ہے، نہ ہی یہ کوئی ذمہ دار ہے۔ میں حیران ہوتا کہ آخر یہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ حضور، آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کی طرح خرید و فروخت کرتے ہیں؟ وہ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور جب اس نے مجھے اپنے کام کے بارے میں بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، ہمارے علاقے کے اندر ایک بیوہ نے جسم فروشی کا اڈا کھولا ہوا ہے۔ میں چھوٹے بڑے گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر مجبور اور لاچار ماں باپ جن کے بیٹے نہیں ہوتے ان سے کہتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو میرے ساتھ شہر میں بھیج دو۔ اس شہر میں ایک تاجر ہے جو میرا جاننے والا ہے، یہ اس کے پاس ملازمت کریں گی اور تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور میں ان کو ان کی پہلی تنخواہ پہلے ہی دے دیتا۔ وہ غریب ماں باپ دیکھ کر خوش ہو جاتے اور کچھ لوگ مجبوری میں آ کر اپنی جوان بیٹیاں میرے ساتھ بھیج دیتے اور میں ان کو لے کر کسی تاجر کے پاس نہیں جاتا بلکہ انہیں جسم فروشی کے اڈے پر لے جاتا اور جا کر اس بیوہ عورت کو بیچ دیتا، اور ایک عورت کے بدلے مجھے 500 سونے کے سکے مل جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو میں حیران ہو گیا اور کہا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ سلطان معظم، حالات نے مجھے بھی تنگ کر دیا تھا اور میں پہلے سے ہی برے کاموں میں پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، ہاں تم لڑکی لے آؤ، فروخت کرنا میرا کام ہے اور تمہیں تمہاری اجرت مل جائے گی۔ میں بڑا خوش ہوا کیونکہ مجھے امیر بننے کا بڑا شوق تھا۔ میں اپنے گاؤں پہنچا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم گاؤں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ مستحق اور غریب آدمی کون ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی حیران ہو گئی، جو خود ڈاکے اور چوریاں کر کے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے یہ ان کی کیا مدد کرے گا؟ لیکن وہ دیہاتی عورت تھی میری باتوں میں آ گئی اور مجھے بتایا کہ ایک جھونپڑی میں ایک بزرگ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں۔ وہ بزرگ اب کمانے کے قابل نہیں ہے اور اس کی بیٹی کے پاس بھی کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے۔ میں سمجھ گیا کہ شکار اچھا ہے۔ میں اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے اس بات پر قائل کر لیا۔ میں نے چند سکے اس کو دے دیے اور اس کی بیٹی کو لے کر اسکندریہ شہر پہنچ گیا اور لڑکی کو اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے 450 سونے کے سکے دیے اور جب لڑکی کو پتا چلا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن مجھے اس لڑکی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا کیونکہ پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے گاؤں آ گیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کوئی ایسا شکار تلاش کیا جائے جس سے میں جلدی امیر ہو جاؤں۔ سلطان معظم، چند دنوں بعد وہ تاجر جس نے میرے ہاتھ سے لڑکی آگے فروخت کی تھی وہ مجھے تلاش کرتا کرتا میرے پیچھے آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر تاجر میرے گھر تک کیوں آ گیا ہے۔ اس تاجر نے مجھے بتایا کہ جو لڑکی تم نے مجھے دی تھی اور میں نے آگے فروخت کی تھی اس لڑکی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ بیوہ عورت جتنے سکے ایک سال میں کماتی تھی وہ اس نے چند دنوں میں کما لیے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور اسی وقت اس تاجر کے ساتھ اس جسم فروش کے اڈے پر پہنچ گیا، اور جب میں اس بیوہ عورت کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہی ہوں، جتنی بھی کوئی خوبصورت لڑکی کے کمرے میں امیر زادے کو بھیجتی ہوں تو اس کے بدلے میں وہ مجھے 50 یا زیادہ سے زیادہ 100 سکے دیتا ہے، لیکن جب میں اس لڑکی کے کمرے میں کسی امیر زادے کو بھیجتی ہوں اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بدلے مجھے 500 سونے کے سکے یا 1000 سکے دے کر چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے کہ جو بھی اندر جاتا ہے اپنا سب کچھ لٹا کر چلا جاتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سب کچھ سیدھا سیدھا پوچھ لیا تو وہ مجھے نہیں بتائے گی، لہٰذا میں اپنا بھیس بدل کر اس بیوہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ پیشکش کرنے کے بعد میں اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا جسے میں نے 450 سونے کے سکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ جب میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
سلطان معظم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ سلطان نے پوچھا آخر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا سلطان معظم جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا کہ جو لڑکی جسم فروشی کے اڈے پر کام کر رہی تھی اور اس کا عبادت کرنا مجھے حیرانی میں ڈال رہا تھا، اس کے چہرے پر نور واضح نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اللہ کے بہت قریب ہے، لیکن یہ غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ اور اب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی آدمی اس کمرے میں آتا ہے اور غلط راستے سے سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے اور اس لڑکی سے خوش ہو کر اپنا سب کچھ لٹا کر اس بیوہ عورت کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنا بھیس ہٹایا اور جا کر اس لڑکی کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرا اور اللہ کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ تو نے ایک غلط جگہ پر ہونے کے باوجود اپنے اللہ کو راضی کیے رکھا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ اس لڑکی نے کہا تم نے بڑا گناہ کیا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا حساب میرا رب تو اسے بروز محشر میں لے گا۔ میں نے اسے کہا رب بڑا غفور رحیم ہے، اگر تم مجھے معاف کر دو تو وہ رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ سلطان معظم جب میں نے یہ بات کہی تو میری بات بھی اس کے دل کو جا لگی اور اس نے کہا اگر تم مجھے اس بیوہ عورت سے آزاد کروا لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اس بیوہ کے پاس گیا اور کہا کہ تم اس لڑکی کو آزاد کر دو، میں اب اس لڑکی کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس بیوہ نے کہا یہ تو ایک خزانہ ہے اور میں خزانہ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر اس کے بدلے میں تم مجھے سونا بھی دے دو تو تب بھی میں تمہیں یہ نہیں دوں گی۔ سلطان معظم میں نے بہت منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے اسی وقت اپنے جیب سے خنجر نکالا اور اس بیوہ عورت کو قتل کر دیا۔ سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ میرا اس بیوہ کو قتل کرنا درست تھا یا نہیں، لیکن میں نے ایک لڑکی کی عزت کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا اور مجھے اس وقت اتنی راحت ملی کہ زندگی میں نے وہ راحت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سلطان معظم اس کے بعد میں اس لڑکی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے اپنی شرط پوری کر دی، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ تو اس لڑکی کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ لڑکی کہنے لگی جاؤ اور جا کر اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ سلطان معظم اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، میرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے اس دنیا کے بارے میں بھی سوچا ہو۔ جب عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے میں دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ 10 سال سے لگاتار کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب میں نے اپنے نفس کی سنی ہو۔ سلطان معظم جب سے میں نے صدق دل سے توبہ کی ہے اس دن سے لے کر آج تک جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ جب معاف کرنے پر آئے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔